ہمارے درمیان اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ایک اسکالرلی پرسن ہونے کے ساتھ ساتھ سیرت اور تصوف پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں بلا تمہید ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے تاکہ گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ عزت مآب جناب سلمان عابد صاحب، سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ خیر کا ایک ننھا سا چراغ جس کی شناخت قاسم علی شاہ کے نام سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے حوالے سے ایسی برکت رکھی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی اردو اور پنجابی سمجھنے والے لوگ مجھے ملے، میں سیرت کا کیونکہ طالب علم ہوں اور دنیا بھر میں اسی نسبت اور تعلق سے ٹریول کرتا ہوں، جہاں جہاں بھی اردو اور پنجابی بولنے اور سمجھنے والے لوگ ملتے ہیں، مجھے کم و بیش پچھلے 5-7 برس میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی بستی نہیں ملی جہاں پہ نوجوانوں میں بالخصوص اور عامت الناس میں بالعموم قاسم علی شاہ کا حوالہ اور ان کا ریفرنس ان کو زیر بحث نہ لایا گیا ہو۔ تو میں کیونکہ قاسم علی شاہ سے میرا ایک بہت محبت والا، قربت والا، پیار والا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں قاسم علی شاہ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے کوئی کلمہ خیر کہا جاتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ میری تعریف اور توصیف ہو رہی ہے۔ تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے ایک اور بڑا خوبصورت انیشیٹو لیا، اور آج ہمارے ہاں عمومی طور پہ سیمینارز اور کانفرنسز، تو لاہور سیمینار اور کانفرنسز کا شہر ہے، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ بلا مبالغہ 50 سے 100 کے قریب تقریبات ہوا کرتی ہیں اور مختلف عنوانات کے تحت ہوتی ہیں۔ ان میں کسی درجے پہ سماجی موضوعات پہ، سیاسی موضوعات پہ، مذہبی موضوعات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن سماجی موضوعات میں جو زندہ موضوعات ہیں ان کے اوپر عمومی طور پہ کم گفتگو ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا عنوان جو ہے یہ بڑا زندہ عنوان ہے، اور اس کا براہ راست میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ، ہماری اولادوں کے ساتھ، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اس نسبت سے بھی معاشرے کے اندر گاہے گائے جسے کہتے ہیں نا، ایک ابلاغ کا اہتمام ہوتا رہنا چاہیے، بات اور خیر جو ہے اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا رہنا چاہیے۔ یہ جو ابھی سلمان عابد صاحب بڑی کمال کی گفتگو کر کے اور ساری خاص باتیں جو کہنے والی تھیں اس عنوان کے تحت کم و بیش وہ کہہ چکے ہیں۔ میں کیونکہ سیرت کا طالب علم ہوں تو اس نسبت سے زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت اور روشنی کا ذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتا ہوں اور انہی سے ہی لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی جب وہ اعداد و شمار کی اور اس کی بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں اپنے سامعین کو اس خوشگوار احساس اور خیال کے اندر شریک کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، عمومی طور پہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو مردم شماری ہے، انسانوں کو ان کی عمر کے اعتبار سے، ان کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کا اعداد و شمار اور ان کا ریکارڈ رکھنا، ریکارڈ کیپنگ کا عمل جو ہے، جسے عرف عام میں ہم مردم شماری شاید کہہ سکتے ہیں، اس کا آغاز جو ہے وہ کہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں باضابطہ طور پہ ہوا۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے، لیکن آج میں سیرت کے طالب علم کے طور پہ یہ بات آپ کو سپرد کرنا چاہوں گا آج اس عنوان کے تحت کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا اور میثاق مدینہ ہوا، یہ پہلی باضابطہ ایکٹیویٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے اندر۔ میثاق مدینہ کے بعد آپ تصور کیجئے کہ یہ اعداد و شمار رکھنا اور مردم شماری کرنا، اس کا حساب کتاب رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا اہم تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میثاق مدینہ کے بعد جو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبین کے سپرد کیا، وہ مدینے کے اندر رہنے والے، مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لانے والے اور مدینے کے گرد و نواح میں جو قبائل آباد تھے، ان کے مرد و زن کی تعداد، ان کی عمریں، ان کے معاملات اور معمولات، اس کا ریکارڈ رکھنا تھا۔ تو یہ جو مردم شماری کی انتہائی ابتدائی شکل ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک پہنچی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی تھے، انہیں حضور نے بلایا، اور مہاجرین کے جو اصحاب تھے ان میں سے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو بلایا، اور دونوں کے ذمے یہ لگایا کہ جو انصار ہیں ان کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ حضرت ابو دردہ اپنے پاس محفوظ کریں گے، اور جو
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے مہاجرین ہیں، ان کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے پاس رکھیں گے۔ چنانچہ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت ابتدائی دنوں میں ہی حضرت زبیر جو تھے، ان کے ہاں صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں، ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ پہلے مہاجرین میں سے پہلی شخصیت ہیں جو مدینہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام سے فہرست کا آغاز کرواتے ہیں۔ یہ وہی ابتدائی فہرست ہے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، جو بعد میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ مردم شماری کی پہلی دستاویز کے طور پہ شمار کی گئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اوپر پہلا مدینے میں مہاجر پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کا نام اپنے پاس محفوظ کیا۔ حتیٰ کہ وہ جو تحریر تھی ڈاکٹر حمید اللہ نے اس پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بچے کے والد کا نام بھی تھا، اس کی والدہ کا نام بھی تھا، اس کے ننیال اور ددیال کے قبائل کی جو شناخت ہے وہ بھی تھی، اور اس بچے کی رنگت تک لکھی ہوئی تھی۔ آج دنیا بھر کے اندر ہم آنکھوں کی جو رنگت ہے وہ بھی شناخت کے طور پہ دنیا بھر میں محفوظ کی جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی تربیت گاہ جہاں سے لوگوں نے، دنیا نے اور انسانوں نے شعور حاصل کیا، وہاں پہ جب مردم شماری کے حوالے سے اس اندراج کا اہتمام ہونا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ آنکھوں اور بالوں کے رنگ تک کو لکھنے کی جو ہے، بالوں کی کیفیت، رنگ نہیں کیفیت کے بارے میں، کہ وہ کچھ عربوں میں کچھ قبائل تھے جن کے بال بہت گھنگریالے ہوا کرتے تھے اور دور سے ان کی شناخت ہوتی تھی، اسی طرح رنگ سے بھی کچھ قبائل کی جو ہے وہ شناخت ہو رہی ہوتی تھی۔ تو یہ 4-5 بنیادی جو حوالے ہیں وہ مردم شماری کے ہیں یا ریکارڈ کیپنگ کے ہیں، اس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیں ملتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے صحابی حضرت عثمان بن مظنون ہیں جو وہاں مدینہ کے اندر جن کا وصال ہوتا ہے حضور کے آنے کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے وصال کے بعد ان کے جنازہ پڑھا کے جب حضور آئے، آپ سب جانتے ہیں نا کہ جنت البقیع میں پہلا شخص جس کی تدفین ہوئی وہ حضرت عثمان بن مظنون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے موقع پہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آج سے جو لوگ وفات پا رہے ہیں مدینے کے اندر، وصال پا رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، ان کا بھی ریکارڈ آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ پیدائش کا ریکارڈ ان کا رکھا جانا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فرمان کی روشنی میں جو لوگ مدینے کے اندر فوت ہوتے تھے ان کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور آپ کو بات بتاؤں، شاید میرا اور آپ کا ذہن پہلی دفعہ سنتے وقت اسے قبول نہ کرے، یہ جو عرب کا علاقہ تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں موسم بڑا سخت تھا اور گاہے گاہے وہاں وبائی امراض جو ہیں وہ پھیلا کرتی تھیں، اور مدینے سے پہلے یثرب کہا کرتے تھے۔ یثرب عرفیت میں ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں وبائی بیماریاں بہت جلدی جس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں۔ تو مدینے کی ایک ہسٹری تھی کہ یہاں رہنے والے لوگ بہت جلدی وبائی امراض کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کے بعد ہر سال کی بنیاد پر جو لوگ بیمار ہوتے تھے ان کا ریکارڈ بھی مرتب کروایا کہ ایک شخص کو پچھلے برس کیا یہ بیماری لگی تھی یا نہیں لگی تھی۔ پھر ایک مرتبہ وہ مجھے بات ضمناً یاد آ گئی، میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں یہ بات آپ کو ہدیہ کر دوں۔ باقی ساری کام کی باتیں سلمان عابد صاحب کر گئے ہیں جو اس موضوع کے ساتھ متعلق ہیں، لیکن حضور کی نسبت سے مجھے یاد آ رہی ہے تو یہ بات بھی آپ کے سپرد کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو کوئی 3 ماہ کے بعد مدینے کی گرد و نواح کے جو قبائل تھے ان کو دورہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے دیکھا کہ کھیتوں میں بڑی خاموشی ہے۔ عمومی طور پہ جن باغات میں اور کھجوروں کے درختوں کے گرد لوگ کام کرتے ہوئے، محنت مشقت کرتے ہوئے دہقان کسان نظر آتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ حضور نے اصحاب سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ حضور کو بتایا گیا کہ یہ جو موسم ہے، یہ جو سیزن ہے، اس کے اندر مدینے کی گرد و نواح میں ہر سال ایک وبائی مرض آیا کرتا ہے اور اس کا بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو لوگ اس کے خوف کی وجہ سے اپنی زندگی کو محدود کیے ہوئے اپنے اپنے گھروں تک محفوظ ہو گئے ہیں، گھروں میں محفوظ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب یہ بیماری آتی ہے تو اس میں بچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس سے باہر کیسے نکلتے ہیں، اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ باقی تو اس کی کوئی اور صورت نہیں ہے، شفا کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ مدینے کے باہر دور ایک بستی ہے، وہاں پہ ایک حکیم ہے، اس کا نام ہے ابو قحاشہ، ایک یہودی حکیم تھا ابو قحاشہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا متعصب تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال اس نے اسلام قبول کیا، یعنی اسلام کے اتنے غلبے کے باوجود اس کا دل موم نہیں ہوا، اور بالآخر خیر 9ویں برس میں وہ جو ہے اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو قحاشہ ایک ایسا حکیم ہے جس کے پاس اس کا
حل موجود ہے، اس کے پاس اس کی دوائی ہوتی ہے، اور وہ دوائی دیتا ہے اور کچھ چیزیں تجویز کرتا ہے، کچھ احتیاطیں تجویز کرتا ہے، اور لوگ اس پہ جب عمل کرتے ہیں تو پھر زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے، زیادہ لوگ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مسجد نبوی آنا گوارا نہیں کیا۔ اپنے اصحاب میں سے جو انصاری صحابی تھے، تین اصحاب کا ایک قافلہ مرتب کیا، جن میں 2 انصاری تھے اور ایک مہاجر صحابیوں میں سے حضور نے ان کو مرتب کیا، اور ان تینوں کو کہا کہ جاؤ اور ابو قحاشہ کو کہو کہ وہ مسجد نبوی تک آئے، وہاں آ کے ہمارے لوگوں کو اس بیماری کے حوالے سے پیشگی آگاہی دے۔ آپ ذرا تصور کریں، آج ہمارے ہاں یہ جو اویئرنیس ہوتی ہے، اور اویئرنیس کے نام پہ ہم کمپین کرتے ہیں اور بیماریوں اور مصیبتوں کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں لوگوں کو باخبر کرتے ہیں، احتیاطی تدابیر بتایا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ زیادہ اس نقصان سے محفوظ ہو سکیں۔ یہ اس کا رواج اور اس کی جو ریت ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ حضور نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ، ابو قحاشہ کو بلایا گیا، اس نے ابتدا میں انکار کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اگر یہ کام کا وقت ہے، تم جتنے لوگوں کو اویئرنیس دو گے نا، ہر اویئرنیس لینے والے آدمی کو ایک مریض تصور کرو، اور اس کی تشخیص کی، اس کے علاج کی جو رقم تم لیتے ہو، جو تمہاری فیس ہے، وہ پر ہیڈ کے حساب سے ہم سے لو۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پھر مدینے میں اس منبر پہ جسے ستون حنانہ کہتے ہیں، اور جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی حضرت حسان بن ثابت حضور کی مدد سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے اکلوتا آدمی ہے ابو قحاشہ جو متعصب یہودی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خلاف ہے، آپ کے نام کے بھی خلاف ہے، پیغام کے بھی خلاف ہے، لیکن میرے رسول کی زندگی میں اتنی کشادگی ہے کہ ستون حنانہ پہ وہ بیٹھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس بیماری کے حوالے سے لوگوں کو باخبر کر رہا ہے کہ اس بیماری کی احتیاطیں کیا ہیں، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اگر بیماری آ جائے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اگر بیماری غالب آ جائے، مکمل طور پہ آپ کو اپنے نرغے میں لے لے، تو پھر کون سی دوائی استعمال کرنی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس سال کے بعد ہر سال بتدریج جو ہے وہ بیماریاں کم ہوتی گئیں، اور 3 برس کے بعد وہ مدینہ جو تھا وہ جو ہر سال آنے والی وبا تھی اس سے محفوظ تھے۔ تو میں صرف یہ دونوں باتیں، دونوں گوشے حضور کی زندگی کس لیے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ جو اعداد و شمار ہے، اعداد و شمار کا رکھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور اسی کے نتیجے میں جب اناج کی تقسیم ہوا کرتی تھی، وسائل کی تقسیم ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ بیماریوں کے حوالے سے جو اس زمانے میں معروف پھل ہوا کرتے تھے ان کی تقسیم ہوتی تھی قبل از وقت کی، یہ کھایا جائے تو اس سے بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا سیرت کے اندر کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پھلوں کی تقسیم کروایا کرتے تھے تو اس وقت بھی وہ اعداد و شمار منگوایا کرتے تھے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ کس کس انداز میں کون کون سی بستیوں میں رہتے ہیں، اور پھر ان کا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے، ان کے خطرات دیکھتے ہوئے ان کے اندر یہ خیر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کے معاملے میں ابھی بات سلمان عابد صاحب کر رہے تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک بہت نامور معتبر حوالہ جو ویسٹ میں پچھلی 2 صدیوں میں شاید سب سے معروف اور مقبول سمجھا جاتا ہے، ڈاکٹر لیورنس زیسلر جس نے دا پروفٹ آف پیس لکھی ہے علی بھائی، اس کے اندر وہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں بوڑھوں کے لیے بھی بہت ساری جو ہے وہ آسانیاں موجود ہیں، بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا اس کو مطالعہ کیا عربوں کے اس وقت کے حالات کے پس منظر میں، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دین آیا ہی شاید صرف عورتوں کے حقوق کی بحالی کے لیے۔ اس درجے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خواتین کا اور بچیوں کا اکرام ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ جہاں پہ عورتوں کو، بچیوں کو اپنا نام دیتے ہوئے لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے، اور اپنی اولادوں کو، اپنی بچیوں کو چومتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے تھے، اس معاشرے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی بچیوں کو عزت عطا کی، ان کی تعظیم کا ایک ایسا ماحول اور مزاج پیدا کیا، اور ان کے حقوق کے حوالے سے، یعنی میں آپ تفصیل، اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس چٹ بھی آ گئی ہے، ورنہ میرا دل تو یہ کر رہا تھا کہ میں آپ سے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلانیہ طور پہ خواتین کا جو استحصال ہوا کرتا تھا، ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے جو اس معاشرے کے اندر ایک قدغن تھی، ایک رواج کا نہ ہونا تھا، اسے کس طرح ان سوشل ٹیبوز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیا اور ان کو ختم کیا۔ بس آپ اتنی سی بات سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے زمانے میں کھجور کے اوپر جو ہے وہ
نام لکھا کرتے تھے. ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ موسٹلی کھجور کے جو پتوار ہوا کرتے تھے ان کے اوپر لکھا جاتا تھا. اور کوئی بہت خاص چیز ہوا کرتی تھی تو اس سے لکڑی کا جو تختہ ہوا کرتا تھا اس پہ لکھا جایا تھا کہ تاکہ وہ دیر تک محفوظ رہتا ہے. جب حضور نے اپنے زمانے میں ابتدائی شکل عطا کی نا مردم شماری کو، تو اس میں بیٹوں کے نام لکھنے کے لیے کھجور کے پتوار استعمال کیے جاتے تھے اور بیٹیوں کے نام لکھنے کے لیے لکڑی کے پتوار جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے، تاکہ بچیوں کی ریکارڈ کیپنگ کے حوالے سے کوئی کمزوری اور خامی جو ہے وہ نہ رہ جائے. ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس دین کے ساتھ آپ اور میں وابستہ ہیں اس میں خواتین کے اور بالخصوص بچیوں کے حقوق کے حوالے سے کس درجے کی. اور خود میں آپ کو ایک بس عدیہ اور گوشہ کیونکہ ذہن میں آ گیا، حضور کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری ہے، میرے لیے دعا کریں. تو حضور نے کہا کہ کیا تمہارے ہاں تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. تو حضور نے کہا کیا تمہاری کوئی بھتیجی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے اس لیے میری بھتیجی بھی نہیں ہے. کہا کوئی تمہاری بھانجی موجود ہے؟ کیا ہے اس کی کیا عمر ہے؟ تو انہوں نے بتایا میری 3 بھانجیاں، ان کی عمر بتائی. تو کہا جو سب سے چھوٹی عمر کی بیٹی ہے نا اس سے اپنے حق میں دعا کراؤ، اللہ معصوم بچوں کی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ انہیں قبول کرتا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکیزہ دین جس سے آپ اور میں وابستہ ہیں اس میں خواتین اور بالخصوص بچیوں کی کس درجے کے اکرام کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو اسی طرح خیر کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے رکھے، اور جو معاشرے کے زندہ موضوعات ہیں جن نشستوں میں جن سیمینارز میں شامل ہونے کے بعد ہم واقعتاً اپنی زندگی میں کوئی خیر لے کے جا سکتے ہیں اور کسی درجے پہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں اور آسانی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے عنوانات کے تحت بہت سارے سیمینارز، بہت ساری نشستوں کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قاسم علی شاہ اور قاسم علی شاہ کے ساتھ وابستہ ان کی ساری ٹیم جو ہے اس کے لیے خیر کے راستوں کو اور آسان فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.